میرے دوستو، جس وقت یزید ایک نوجوان 34 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا، حضرت معاویہ کی وفات کے بعد ان کی مسند پر بیٹھا، تو اس وقت کے حالات کیا تھے اس کا ذرا جائزہ لیں کہ اس وقت اکابر صحابہ کرام 10 مبشرہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، جو یزید کے تخت نشین ہونے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، لیکن حضرت معاویہ کے زمانے میں جب اس کو ولی عہد بنایا گیا تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اس کے بالکل خلاف تھے، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر اس کے خلاف تھے، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس اس کے خلاف تھے، اسی طرح 10 مبشرہ میں سے سعد بن ابی وقاص، سعید بن ابی زید اور حضرت علی کے بیٹے حسین بن علی، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، اور اسی طرح دیگر حضرات صحابہ کرام۔ اب ظاہر سی بات ہے، اتنے بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی کے اندر کسی آدمی کا خود بخود یہ اعلان کر دینا، صحابہ سے مشورہ کیے بغیر، ان کے پاس جائے بغیر کہ میں اس خلافت کا حقدار ہوں۔ اب ہوا کیا، یہ سمجھنے کی ضرورت۔ یزید نے جب تخت پر بیٹھتے ہی اپنی خلافت کا اعلان کیا تو حضرت حسین ابن علی اور حضرت عبداللہ بن زبیر یہ دونوں حضرات ڈٹ گئے۔ دو ہی رستے تھے، یا رخصت یا عزیمت۔ رخصت کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی حاکم وقت آ گیا، بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اب اس کو برداشت کرو، کوئی بھی حاکم وقت آ جائے۔ عزیمت کیا ہے کہ نہیں، قربان ہو جائیں، شہید ہو جائیں، اپنے ٹکڑے کروا دیں گے، لیکن غلط بات کو برداشت نہیں کریں۔ وہ غلطی کیا تھی، وہ غلطی سمجھیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ تھوڑی سی اس کے لیے میں تمہید چاہتا ہوں، پھر بات کی طرف پلٹ کے آتا ہوں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ وہ ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے محمد مصطفیٰ کی آغوش میں علم و حکمت کی تربیت پائی۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نہ صرف محبتیں حاصل کی بلکہ اکتساب فیض کیا، ان کا فیض حاصل کیا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جو علم میں، فقاہت میں، بصارت میں حضرت علی کے امین تھے، جن کو اللہ نے علمی بصیرت بھی دی تھی، جن کو اللہ نے دور اندیشی بھی دی تھی۔ دوستو، جو ہستی اتنی صفات کی حامل ہو اور جن کی عمر اس وقت چھٹی دہائی 60 سال کے قریب ہو چکی ہو، وہ کوئی ناتجربہ کار جوشیلے نوجوان نہیں تھے، وہ دور اندیش تھے۔ عام طور پہ تصور ہے نا کہ شاید ایک نوجوان لڑکا جذبات میں آ گیا اور اس کو کھڑے ہو گئے، نہیں، اللہ کے نبی کی صحبت، خلفائے ثلاثہ کی صحبت، ان ہستیوں کی زندگی میں وقت گزارا، اور پھر اتنا عالی نسب، اتنے ٹائٹل میرے نبی نے عطا فرمائے۔ آپ دور اندیش تھے، آپ کو اللہ نے علمی بصیرت دی تھی، اس لیے یہ کہنا بہت سطحی بات ہوگی، بڑی نادانی کی بات ہوگی کہ حضرت حسین یزید سے ذاتی انتقام لینے کے لیے گئے۔ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، اس لیے حضرت حسین، میں بڑی گہری بات کر رہا ہوں، میری بات توجہ سے سننا، کہ حضرت حسین یزید سے اس کے فسق و فجور کا بدلہ لینے کے لیے گئے تھے، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے
حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین ابن علی یزید کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلامی نظام سیاست میں پڑھنے والے ایک رکھنے کی وجہ سے گئے تھے کہ ڈر تھا کہ اگر آج اسلامی سیاست کے اس رکھنے کو بند نہ کیا جائے تو آنے والی نسلیں اس کا انجام بھگتیں گی۔ وہ رکھنا کیا تھا؟ وہ رکھنا یہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کی جو طرز چلی آ رہی ہے، خلفائے راشدہ کا جو طریقہ ہے کہ اسی طرز پر حکومت بننی چاہیے، اسی طرز پر خلافت بننی چاہیے۔ ہم خلافت کو وراثت نہیں بننے دیں گے۔ یہ انتقال کا کوئی طریقہ نہیں کہ باپ جائے بیٹا آ جائے، بیٹا جائے تو اس کے بعد کوئی دوسرا بھائی آ جائے یا اسی کا بیٹا آ جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے یہی تو کہا تھا کہ ہم کیسر و کسریٰ جیسی حکومت نہیں بننے دیں گے۔ تمہارے پاس 3 اختیارات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو امت کے حال پہ چھوڑ کے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے بعد اپنے خاندان میں سے نہیں، حضرت عمر فاروق کو چن کے گئے۔ حضرت عمر فاروق اپنے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو نہیں، شورا بنا کر گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے بعد معاملہ امت کے سپرد کر کے گئے۔ حضرت علی دنیا سے گئے، اپنے بعد حسن و حسین کو منتخب کر کے نہیں گئے۔ اسی لیے ہم بیٹے کی وراثت نہیں چلنے دیں گے۔ جس طرح دریا میں، اس کی مثال دیتا ہوں نا، دریا کے بند میں دراڑ پڑی ہوئی ہو، اب تجربہ کار آدمی دیکھے گا کہ یہاں سے پانی رستا ہوا آ رہا ہے تو وہ اس کو فوراً بند کرے، اور جو انجان آدمی کبھی دریا پہ نہر پہ گیا ہی نہیں، وہ کہتے تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے، کوئی بات نہیں۔ تجربہ کار جانتے ہیں کہ یہ پانی آج جو رستا ہوا نظر آ رہا ہے یہ کل کو پورے دریا کی شکل میں بستیوں کو اجاڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح آج اسلامی نظام سیاست کے اندر یہ طریقہ کار اگر چل گیا تو آنے والی نسلیں اس کا انجام بھگتیں گی۔ یہی وہ بات تھی جس پہ حضرت عثمان غنی ڈٹے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں خلافت چھوڑ دوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہنے لگے، حضرت مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ خلافت نہیں چھوڑیں گے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ شہید ہو جائیں، اس سے آگے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ہاں یہی ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے لیکن اگر آپ نے خلافت چھوڑ دی تو آنے والی نسلوں کے لیے ایک ریت بن جائے گی کہ جس کا جب جی چاہے ایک عادل حکمران کے خلاف کھڑا ہو جائے اور اس کو تخت سے اتار دے۔ اس کے لیے صبر و تحمل کے پیکر بن گئے، کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، شہید ہو گئے، اللہ کے نبی کے اصول کی حفاظت کی۔ اسی طرح سیدنا حسین ابن علی نے اپنے نانا کی سیاست کی حفاظت کی، اپنے نانا کی خلافت کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ ہم اس دراڑ کو برداشت نہیں کریں۔